ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قمر جمیل صاحب کا اداریہ، جس کا عنوان ہے شاعری کی بوتیقہ اور ساختیات۔ شاعری کی بوتیقہ اور ساختیات کے عنوان کے تحت اداریہ دریافت کے شمارہ نمبر 6 میں شائع کیا گیا۔ سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ ساختیات کے نقطہ نظر سے قافیوں کو بھی وہی اہمیت حاصل ہے جو استعاروں کو ہے۔ قافیے بھی معنی میں ترمیم و تنسیخ کرتے ہیں اور لفظوں کے بالقوا پوٹینشل معنی کو سامنے لانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ رومن جیکبسن کے خیال میں شاعری روزمرہ کی زبان کو بالقصد مسخ کرتی ہے، یعنی شاعری روزمرہ کی زبان پر ایک منظم تشدد ہے۔ شاعری میں بنیادی طور پر مشابہت کا عمل کام کرتا ہے، مثلا نظموں میں مصرے متوازی ہوتے ہیں اور قافیے صوتی طور پر یکساں۔ استعارے، تشبیہ اور علامت میں دراصل مشابہت کا یہی عمل کام کرتا ہے۔ شاعری کے مقابلے میں نثر کی بنیاد کنٹینیوٹی پر ہوتی ہے۔ استعارہ شاعری میں اور مجاز مرسل نثر میں زیادہ اہمیت حاصل کر لیتا ہے۔ شاعری میں وہی خصوصیات سب سے نمایاں ہوتی ہیں جو اسے گفتگو کی زبان سے الگ کرتی ہیں۔ شاعری ابلاغ کے جس دائرے میں لکھی جاتی ہے، شاعری اس دائرے کے سرکٹ کو بدل دیتی ہے۔ نظم لکھنا کسی دوست سے گفتگو کرنے سے بالکل الگ ایک عمل ہے۔ شاعری کی ہیئت، مصرے، آہنگ، بحریں، قافیے، صوتیاتی پیٹرن، یہ سب نظم کو غیر شخصی بنا دیتے ہیں، جس میں میں اور تو جیسے الفاظ بھی قطعاً غیر شخصی ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کسی متن کی لسانی خصوصیات کی بنیاد پر اسے شاعری کیسے کہا جائے۔ چنانچہ کلین بروکس کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ شاعری کی زبان پیراڈاکس کی زبان ہوتی ہے، یعنی ایسی بات جو بظاہر غلط لیکن دراصل حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، اس کا اظہار شاعری بن جاتا ہے۔ اس پیراڈاکس کے علاوہ ٹینشن اور آئرنی شاعری ہی کا حصہ ہے۔ مثلا جان ڈن کی شاعری میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن یہ نظریہ صحیح نہیں ہے کیونکہ نثر میں بھی پیراڈاکس اور ٹینشن اور آئرنی ہوتی ہے۔ اس لیے رومن جیکبسن کہتا ہے کہ جو چیز شاعری اور معمولی بول چال کو الگ کرتی ہے وہ صوتیات اور آہنگ ہے۔ نظم سگنیفائڈز کا ایسا نظام ہے جو سگنیفائڈ کو جذب کر لیتا ہے اور اس کی دوبارہ تشکیل کرتا ہے۔ ہیئت کے نمونوں سے بھی روایتی طور پر کچھ توقعات وابستہ ہوتی ہیں جو صرف شاعری ہی سے مخصوص ہوتی ہیں۔ جینٹ کا خیال ہے کہ شاعری کا جوہر اپنے لفظی اظہار میں نہیں ہوتا۔ لفظی اظہار شاعری کے لیے کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے۔ شاعری کا تعلق پڑھنے سے ہے، پڑھنے کا وہ طریقہ جو نظم قاری پر عائد کرتی ہے۔ صرف ہیئت کے نمونے یا لسانی طریقے ہی شاعری کا اسٹرکچر پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے، بلکہ ادب میں وہ روایات جو شاعری سے متعلق ہوتی ہیں ان کا بھی بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تجزیے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شاعرانہ زبان سے روایتی طور پر جو توقعات وابستہ ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس طرح شاعرانہ زبان نثر سے کس طرح مختلف ہو سکتی ہے۔ جب ہم کوئی نظم پڑھتے ہیں اور پھر اسی شاعر کے لکھے ہوئے خطوط پڑھتے ہیں تو ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خط کا انحصار خارجی حوالوں پر ہوتا ہے اور خط ابلاغ کے لیے ہوتا ہے۔ خط کا میں ایک تجرباتی فرد ہوتا ہے، اسی طرح اس کا مخاطب بھی ایک تجرباتی فرد ہوتا ہے۔ خط ایک مخصوص وقت اور مخصوص حالات میں لکھا جاتا ہے۔ خط کی تعبیر کا انحصار مخصوص وقت اور مخصوص حالات پر ہوتا ہے۔ نظم وقت سے اس طرح کا تعلق نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ نظم
इंटरपर्सनल नहीं होती। प्राग के साख्तियाती माहिरीन ने जबान को एक स्ट्रक्चर मानते हुए जबान की कई किस्में बयान की हैं। एक कॉग्निटिव यानी जब जबान माशरे में इत्तलात मुहिम पहुंचाने का काम अंजाम देती है। दूसरे कॉग्निटिव यानी जब जबान के जरिए बोलने वाला सुनने वाले को मुतासिर करना चाहता है। तीसरे पैथिक यानी जब दरख्वास्त या हुक्म के अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि तखातुब सही तौर पर कायम हो रहा है, जैसे ये अल्फाज देखिए, सुनिए, आप समझ रहे होंगे वगैरह। चौथे जबान का मेटालिंगुअल इस्तेमाल यानी अगर बोलने वाले और मुखातिब के दरमियान कुछ इस्तिलाहें या इशारे तय पा गए हैं तो इस किस्म के अल्फाज कहे जाते हैं। ठीक है, ओके, समझे वगैरह। अब जबान का एक इस्तेमाल रह जाता है, वो पोइटिक या जमालियाती इस्तेमाल है। जबान का शायराना या जमालियाती इस्तेमाल ये है कि इबलाग किसी पैगाम की तरफ अपना रुख रखे, लेकिन ये पैगाम सिर्फ बराए पैगाम हो। जबान का एक इस्तेमाल तो इत्तला और आगही के लिए होता है और एक सिर्फ इजहारियत के लिए, यानी एक कॉग्निटिव होता है और दूसरा एक्सप्रेसिव। प्राग स्कूल के लिसानियाती माहिरीन कहते हैं कि जब जबान इत्तला के लिए नहीं बल्कि इजहार के लिए इस्तेमाल की जा रही हो तो उसे शायराना जबान कहते हैं, यानी ऐसा तर्ज बयान जिस पर इबलाग से ज्यादा इजहार गालिब हो। ये उस वक्त होता है जब जबान रोजमर्रा के इस्तेमाल से ज्यादा दूर हो। चेकोस्लोवाकिया का माहिर लिसानियात जॉन मिकार्स्की कहता है, शायराना जबान का काम यह है कि वो बयान को ज्यादा से ज्यादा सामने लाए। ये जबान इबलाग के लिए इस्तेमाल नहीं होती बल्कि इजहार के अमल को सामने लाने के लिए होती है, यानी खुद गुफ्तार को सामने लाने के लिए होती है। कमर जमील।